بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المطففین کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 36 آیات ہیں، یعنی 36 آیات ہیں۔ ہم اس سورت کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آج اس کے کچھ آیات کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ امام نسائی اور ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ کوئی چیز ناپ کر دیتے تھے یا کوئی چیز تول کر دیتے تھے تو اس میں کمی کر دیتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، چنانچہ اس کے بعد وہ پورا ماپ کر اور تول کر دینے لگے۔ تو یہ اس کا مختصر شان نزول ہے۔ آئیے اب ہم اس صورت کو اسی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ ویل کہتے ہیں خرابی کو، یعنی ہلاکت کو، بربادی کو، اس کو کہتے ہیں ویل۔ مطففین یہ طفیف سے ہے۔ طفیف کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی حقیر چیز، معمولی چیز، ٹھیک ہے، تو اس کو طفیف کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور جو مطففین ہیں یہ تطفیف سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ناپ کر دینے میں یا وزن کر کسی چیز کو دینے میں وہ کمی کر لیتا ہے، خفیہ طریقے سے جو ہے کچھ کم ناپ کر دیتا ہے، تو اس کو تطفیف کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مطففین کہتے ہیں۔ یعنی جو ڈنڈی مار لیتے ہیں یا جو وزن کر کے دینے میں یا ناپ کر دینے میں، ٹھیک ہے، جو تھوڑی بہت جو ہے کمی کر لیتے ہیں اس کو جو ہے مطففین کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ماپ کر اور تول کر دینے والوں میں جو کمی کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی تنبیہ کی گئی ہے اور ان کو بہت زیادہ آگاہ کیا گیا ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پائے جاتے تھے۔ وہ لوگ نہیں مانے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اور اب بھی جو لوگ نہیں مانیں گے ان پر بھی ہلاکت و بربادی ہوگی۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمی یا ڈنڈی مار کر ناپنے اور تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، یعنی بربادی ہو، یہ مطلب ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اکتال کہتے ہیں ماپ کر لینا، یعنی جب آپ کوئی چیز ماپ کر لیتے ہو تو اس کو اکتال کہتے ہیں، اور یستوفون کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا لینا۔ اب اس کا ترجمہ آپ سمجھیں تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے کوئی چیز خرید کر وہ ماپ کر لیتے ہیں تو پورا کا پورا لیتے ہیں، یعنی جتنا ہوتا ہے وہ پورا کا پورا حصہ لے لیتے ہیں۔ لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کالو یہاں پہ کالو کا مطلب یہ ہوا، کالا یکولو کا، کہ ماپ کر دینا۔ وہاں پر ماپ کر لینا تھا، یہاں ماپ کر دینا کا مطلب ہو گیا، اور وزنو کا مطلب ہوتا وزن کر کے دینا۔ تو اب یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں، یعنی جب خود لوگوں سے کوئی چیز بیچتے ہیں
تو بیچتے وقت یہ کرتے ہیں کہ ناپنے میں تھوڑی سی کمی کر لیتے ہیں یا وزن کرنے میں تھوڑی سی کمی کر لیتے ہیں، لیکن جب لینا ہوتا ہے تو پورا کا پورا لیتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا کیا نہیں، مطلب اس کا مطلب وہ یظن کے گمان کرنا، کیا یہ گمان کرتے ہیں، کیا ان کے خیال میں یہ بات ہے کہ یہ ایک اٹھائے نہیں جائیں گے؟ مبعوث کہتے ہیں دوبارہ زندہ کیا جانا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا اس بات کا انہیں یقین نہیں ہے، یا اس بات کا انہیں دھیان نہیں ہے، یا اس بات کی انہیں فکر نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ایک دن اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، یعنی روز قیامت کے دن، کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ روز قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا؟ اور اس یوم کو یعنی قیامت کا جو دن ہے اس دن کو عظیم کہا گیا، کیونکہ یہ عظیم اس معنوں میں ہے، ایک تو وقت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں سارے انسانوں کا، سارے جنوں کا اس میں حساب کتاب ہونا، خدا کی عدالت قائم ہونی ہے یہاں پر، اور عذاب و ثواب کے اہم ترین فیصلے ہوں گے، اس لیے یہ دن جو ہے بہت ہی تاریخی اور بہت ہی عظیم دن ہوگا۔ اور اس دن کے بارے میں مختلف احادیث میں آیا ہے کہ کئی سال کتنا بڑا دن ہوگا، اور اس میں جو ہے الگ الگ اعمال کے اعتبار سے لوگ پسینوں میں ہوں گے، کوئی جو ہے اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی گلے تک ہوگا، کوئی جو ہے منہ تک ہوگا، کوئی سر کے اوپر تک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو عظیم کہا گیا، اور اس لیے بھی عظیم کہا گیا کہ اس دن سورج کی جو تپش ہوگی وہ بالکل بہت ہی قریب ہوگی، اس قدر قریب ہوگی کہ بتایا جاتا ہے کہ جو دماغ کی گدی ہے وہ کھولنے لگے گی۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کتنا عظیم دن ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا یعنی ہرگز نہیں، یعنی جی یہ ان کا گمان ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی کتاب رجسٹر کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اعمال کا مطلب ہے۔ الفجار کہتے ہیں بدکار لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، اس کو الفجار، یہ فاجر کی جمع فجار ہے۔ اور سجین کا جو مطلب ہے وہ قید خانے کے معنی میں سجین کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں دفتر کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں خود آگے وضاحت کرے گا کہ سجین کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پر جو مطلب ہوا کہ ہرگز نہیں، یعنی جو تمہارا گمان تھا کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، یعنی جو لوگ بدکار ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، ان کا جو نامہ اعمال ہے، یعنی ان کا جو رجسٹر ہے، وہ قید خانے کے دفتر میں موجود ہے۔ اصل میں لفظ جو ہے سجین استعمال ہوا ہے، سجن کا مطلب جیل ہوتا ہے یا قید خانہ ہوتا ہے، اور جو ہے اب اس سے مراد رجسٹر بھی لیا گیا ہے، یہ سزا کا جو رجسٹر ہوگا وہ مراد ہوگا۔ اب خود اللہ تعالیٰ سوال کر کے بتاتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے کہ وما ادراک ما سجین، اور کیا خبر تجھے کہ سجین کیا ہے، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر خود جواب بھی دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو جان سکے، اس کو جو ہے اس کا علم حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ کتاب مرقوم، مرقوم
جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو چیز رقم کی گئی ہو، اس کو مرقوم کہتے ہیں. یعنی یہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے. آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو فجار کچھ بھی بدکاریاں کر رہے ہیں، کچھ بھی غلط اعمال کر رہے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے ایک رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جانا ہے. تو کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں. جو لوگ ماپ تول میں یا کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کی وہ غلط فہمی میں نہ رہیں، یا کسی بھی زوم میں نہ رہیں کہ ان کو دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا، بلکہ زندہ کیا جائے گا. اور پھر جب زندہ کیا جائے گا تو ان کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب جب ہوگا تو ان کی پکڑ بھی بہت سخت ہوگی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ کیسے پکڑ ہوگی اور کیسے جو ہے ان پر جو ہے سزائیں اللہ تعالیٰ دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد جو